کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس۔ اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا۔ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا، وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، اور کیوں ہوگی؟ مستحق ہیں اس کے، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانان پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ملک عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ یہ کہہ دیجیے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی
کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ۔ ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے، اس نے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے بمبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گے؟ مسلمانوں کا تو گویا کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائرسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت ذرا طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز ہیں وہ ولنریبل ہیں، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر ہے، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات ہیں۔ تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے باراک برکت والا، باراک حسین، اور پھر حسین کا لفظ موجود۔ تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا۔ صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ، صدر کی آنکھ بھی وہ، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر اس کا گھیرا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا یاد۔ ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے۔ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک۔ اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورسز ہے۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہو، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی۔ ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، کہاں ہے؟
نظام کہاں ہے؟ مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین کہیں نہیں۔ حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سینٹریفیوگل فورسز، آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ، آپ کا نارتھ پول کیا ہے؟ NWFP، وہاں حکومت اس نے کن کی ہے؟ وہ اسفند یار ولی، جس کا دادا، جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خاں کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے، پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا، اینڈ دے بلیو ان دیٹ۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز۔ اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ تھی، بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے، کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے۔ گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرت تو نہیں بدلتی، ہے تو وہی اردو سپیکنگ۔ اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں، اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں۔ یہ بسیں جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسود ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت سے مساجد کے اندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساد شروع ہو گیا۔ بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے۔ تو اندرونی طور پر جو سینٹریپیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط، کمزور سے کمزور تک کرتے چلے گئے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو UNO کے اندر، بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کر دیا جائے۔ اب وہی کر رہے ہیں آپ۔ یہ سفاری آئی کائے کے لیے؟ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں، یا یہ آدھا لے لو، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، یا عدالت میں جائے۔ عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں نبھ سکتے، وہ سیپریٹ کر دیں گے۔ وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے، طلاق دی نہیں جا سکتی۔ یہ فرق رکھا گیا۔ اسلام میں مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب وہ برابر نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے، دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چل ہی نہیں سکتی۔ آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے۔ لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں۔ مرد ذمہ دار ہے، کفیل ہے، لہذا وراثت میں اس والد کی طرف سے اسے دوہرا حصہ ملتا ہے۔ لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے تباہ کرنے کر تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو، عورت اور مرد کو برابر کر دیا جائے۔ یہ سارا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے۔
اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا؟